حتیٰ کہ پھر جوں بڑھتا جاتا ہے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، تو پھر اس کی بڑی ہی کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو اولاد کی کمزوری، کسی کو کاروبار کی کمزوری، کسی کو دوستوں کی کمزوری، پھر اس کی کمزوریاں شروع ہو جاتی، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی موت تک جب یہ کمزور ہے تو پھر اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس کو پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اور اللہ اس کو ڈھیل دے دے، اس پہ دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ ایک انسان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دنیا میں زندگی گزارے اور اس پہ مشکلات نہ آئیں۔ مشکلات میں کبھی ہمارے بہن بھائی ہمارے کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست کام آ جاتے ہیں، کبھی محلے دار کام آ جاتے ہیں، لیکن صاحب بسا اوقات ایسی پریشانیاں آتی ہیں جن کا ٹالنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس غیبی مدد کے بارے میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو۔ استجب لکم، میں تمہاری التجاؤں کو، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے قرآن پاک میں کھول کے بیان کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء ہے، 17ویں سپارے کا آغاز ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جو ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، قرآن پاک اتارا ہے، اس کو پڑھیے، اس کو کھولیے۔ اللہ کہتا ہے فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے اس کتاب میں تمہارا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں میرا بھی تذکرہ ہے، آپ کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، میں نے تم سب کا تذکرہ اس میں کر دیا ہے۔ میں اور آپ جس پریشانی میں بھی ہوں، ہر پریشانی میں مبتلا انسان کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی بھی آج نئی پریشانی نہیں کہ کوئی کہے جی مجھ جیسی تو پریشانی کسی پہ نہیں آئی نا۔ آپ کسی ایک پریشانی کو دیکھ لیں، آج تیسرے چوتھے آدمی کا رونا یہ ہے لو جی میرے تو سارے ہی دشمن ہیں۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی دشمن، اپنے بھی دشمن ہو گئے، میرے خاندان کے بھی مجھے گرانے پہ لگے ہوئے۔ تو پھر میں عرض کر دوں حضرت جی اگر یہ پریشانی ہے تو اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، تیرا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ مجھ اور آپ پہ کیا، ہم سے پہلے ایک اللہ کے پیغمبر گزر چکے ہیں جن پہ یہ پریشانی آئی تھی کہ سارا علاقہ ہی دشمن، علاقہ کیا سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے، اس کو آگ لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے سارا علاقہ اکٹھا ہے، اپنا خاندان بھی اکٹھا ہے، اپنے بچپن کے یار بھی اکٹھے ہیں،
حتیٰ کہ سگا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ صاحب انہوں نے غیبی مدد کے لیے کس کو آواز دی؟ اس میں کون سے الجھاؤ والی بات ہے جس کی تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کون سے جھگڑے والی بات ہے؟ کون سے اختلاف والی بات ہے؟ کتنے ہی بزرگ ہیں جو ان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ بابا جی آدم علیہ السلام جا چکے ہیں، ان کی قبر پاک بنی ہوئی ہے۔ ہود علیہ السلام چلے گئے، صالح علیہ السلام چلے گئے، نوح علیہ السلام چلے گئے، چاروں پیغمبروں کی قبریں بن چکی ہیں۔ 5 بزرگوں اور ولیوں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ 5 بزرگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کھولیے رب کا قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام نے گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی، کسی ولی کو آواز نہیں دی، کسی فرشتے کو آواز نہیں دی کہ او جبریل مجھ پہ مشکل وقت آ گیا ہے، یہ میرے بس میں نہیں، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے، اے جبریل مجھے غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، میری مدد کے لیے پہنچ۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے غیبی مدد کے لیے اللہ کی مخلوق کو آواز نہیں دیتے، رب کو آواز دیتے۔ انہوں نے آواز دی تو کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ہے اللہ، ان سے میرا کوئی جداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے۔ اے شہنشاہ میری مدد کے لیے تو کافی ہو جا۔ انہوں نے رب کو آواز دی حضرت جی، پھر اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ اللہ کہتا ہے قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ جب ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، میرا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت جی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہر قسم کی پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے۔ اور اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی حضرت جی وہ تو پیغمبر تھے، ہم کو پیغمبر تو نہیں ہے۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا، اللہ نے جواب دیا ہے قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے لوگو ویسے زندگی گزارو جیسے میرے ابراہیم نے زندگی گزاری۔ غیبی مدد کے لیے جس کو میرے ابراہیم نے آواز دی اسی کو تم آواز دو۔ اللہ سب کے نصیب میں حج کرے، اللہ بار بار حج کے لیے لے جائے۔ حضرت حج کے لیے مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سکھا گئے ذوالحجہ کے مہینے میں حج میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو کیا خیال ہے ذوالحجہ کے مہینے میں 10-12 لاکھ لگتا ہے، کسی اور مہینے میں چلے جائیں تو 1.5 لاکھ میں حج ہو جائے گا، تو کیا حج باقی مہینوں میں نہ کر لے؟ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے صاحب عمرہ ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور میرے تیرے آخری محبوب پیغمبر نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا ہے، تو ہم کہیں جی وہ تو پیغمبر تھے، میں کو پیغمبر ہوں؟ اللہ اسی کا جواب دیتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو زندگی ویسے گزارو جیسے میرے پیغمبروں نے زندگی گزاری، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ صاحب غیبی مدد کے لیے جس کو انہوں نے آواز دی ہم نے بھی اس کو آواز دے دی۔ ایک آج کل پریشانی اولاد کی بڑی ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ اولاد کا رونا روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی بڑے بیٹے سے تنگ ہے، کوئی چھوٹے بیٹے سے تنگ ہے۔ اللہ کہتا ہے او اولاد کا رونا رونے والو فیہ ذکرکم، تو قرآن خود پڑھ ترجمے کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے۔ تجھے اولاد کا رونا کیا ہے؟ اولاد کی مصیبت تیری کیا مصیبت ہے؟ دیکھ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس کو دکھ اولاد کا لگا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ قرآن پڑھ، میں کوئی سیف الملوک کی کہانی لے کے نہیں آیا،
میں کو باپ دادا کی بات نہیں کر رہا، کو کسی امام کی بات نہیں کر رہا، میں تو رب کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اور یوسف کی داستانیں سننے والوں، سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا آپ کے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے۔ اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو قاری صاحب صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، یہ دکھ تو ماں باپ کو قبر میں اتارتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ آ گیا۔ او ابراہیم علیہ السلام کی قبر پاک پاس ہے، جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، ان کی قبر پاک پاس ہے۔ باپ چچا کی قبریں پاس ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قبر پاک ہے، اسحاق علیہ السلام کی قبر پاک ہے۔ اور قرآن پاک پڑھیے، جب بیٹے کا دکھ آیا انہوں نے نہ باپ کو آواز دی، او یا اسحاق مدد، او اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا ابراہیم مدد، او ابراہیم میری مدد کا نہیں۔ وہ جانتے تھے باپ جتنی مرضی شان والا ہے، دادا جتنی مرضی شان والا ہے، جب غیبی مدد کے لیے آواز دینی ہے تو پیغمبروں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، غیبی مدد کے لیے تو صاحب رب کو آواز دینی۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے روئے ضرور، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، کہا صبر جمیل، اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا، اس پہ صبر تو دے دے، واللہ المستعان۔ میرے بیٹو اس دکھ میں میرا مددگار میرا اللہ ہی ہے۔ انہوں نے اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا، 1 ماہ آواز دی، 2 ماہ، 1 سال۔ وہ اللہ کا در چھوڑنے والوں، کئی سال گزر گئے۔ قرآن کہتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بچپن سے بوڑھے وہ جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام، پھر جیل میں کئی سال گزار دیے یوسف علیہ السلام، اتنے 30-40 سال آنکھوں سے جدا رہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دی۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو اخیر کرتا ہے۔ بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا قرآن پاک، بابا تیرے دوسرے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے۔ دکھ پہ دکھ ہے، اللہ کے آگے رو ہی پڑے۔ کہتے ہیں اے شہنشاہ یا آسفا علی یوسفا وابیضت عیناہ من الحزن، اے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، میں تو یوسف کی یاد میں اپنی آنکھیں سفید کر بیٹھا ہوں۔ اور پھر روتے ہوئے کیا کہا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں پھر بھی سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھ، میں تجھ سے ہاتھ نہیں کر رہا، ترجمے والا قرآن، اسی لیے میں مسلمان ہو کے بات کرتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں، جہاں کھڑا ہوتا ہوں، کسی ایک فرقے کی دعوت نہیں دیتا، میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن سب کا ایک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھ پہ یقین نہیں آتا، ترجمے والا قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھیے، دیکھیے، اتنے سالوں کے بعد بھی یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اسی کو آواز دی، صاحب یہ واقعات مجھے اور آپ کو اللہ نے کس لیے بیان کیے؟ دوسروں کے لیے بیان کیے، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے کہ تجھ پہ بھی یہ دکھ آ جائے، میرے پیغمبروں نے میرا در نہیں چھوڑا، تو بھی میرا در نہ چھوڑ۔ اسی لیے تو قرآن کا آغاز ہی اللہ نے یہاں سے کیا ہے۔ اور مسجد میں آنے والے، وضو کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، ادھر کھڑے ہو کے اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ پوچھ اپنے مولوی سے، اللہ اقرار کرواتا ہے، ادھر کھڑے ہو کے بول اے اللہ میں عبادت بھی تیری کروں گا اور غیبی مدد کا سوال بھی تجھ سے کروں گا۔
یہ کسی اور کو الجھاؤ والی بات نہیں، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ سورہ یوسف میں جب یعقوب علیہ السلام نے اتنے سال گزرنے کے بعد اللہ کا در نہیں چھوڑا، پھر قربان جائیں اللہ پھر مدد میں بھی کیسے اخیر کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور ڈھاریوں میں رہنے والوں کو اللہ نے بادشاہی عطا کر دی تھی۔ سورہ یوسف میں ساری داستان 40 سال کا یعقوب علیہ السلام کا رونا اللہ نے ذکر کرتے کرتے آخر میں ذکر کیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کئی لوگ بعد میں ایسے آئیں گے جو اللہ پہ ایمان کا دعویٰ کریں گے لیکن رہیں گے مشرکی۔ جب غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینے کی باری آئے گی، اللہ کو آواز نہیں دیں گے، اوروں کو آواز دیں گے۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے کہا تھا، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ سورہ جن ہے 29واں پارہ ہے، اللہ کہتا ہے کہو میں غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ، اور میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ حضرت جی غیبی مدد کے لیے رب کے سوا کسی بت کو آواز دے گا یہ شرک ہوگا، کسی درخت کو آواز دے گا یہ شرک ہوگا، کسی پیغمبر کو آواز دے گا یہ شرک ہوگا، کسی فرشتے کو آواز دے گا یہ شرک ہے۔ اس توحید کو سمجھیے، غیبی مدد کے لیے ہر پیغمبر نے مشکل وقت کے اندر ایک اللہ کو آواز دی ہے، کوئی نئی پریشانی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فیہ ذکرکم، اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والو تمہارا تذکرہ بھی اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں کر دیا۔ عزت محفوظ رہے گی۔ صاحب السلام کے پاس تو ایک جانثار آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہا ہوں اور میری بیوی وہ حج کے لیے اکیلی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ جہاد اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ، اپنی بیوی کو اکیلا حج پہ نہ جانے، تیری بیوی اکیلی حج پہ نہیں جا سکتی، دربار پہ کیسے رہ سکتی؟ آؤ بیٹا دیکھ، اللہ کا ایک پیغمبر ہے زکریا علیہ السلام، شادی ہو گئے، قرآن کہتا ہے بیٹا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ، بیٹا مانگتے مانگتے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ایک ایک حوالہ لکھ کے لے جا، ترجمے والا قرآن پڑھ۔ سورہ مریم ہے، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے زکریا کو یاد کرو، جب اس کو اولاد نہ ملی، بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا، مانگنے کا انداز بدل لیا۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے تھے، اب چپکے چپکے سے دعا کرتے ہیں۔ کہیں کوئی نوجوان میری دعا سن کے میرا مذاق نہ اڑائے کہ بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے۔ قرآن مریم علیہ السلام کے بند کمرے کو کھولا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ کہا انا لکی ھذا، اے مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم گئے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے بابا زکریا، قالت ہوا من عند اللہ، میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ علی کا دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہیں اپنے رب کو آواز دینے لگے، کسی کتب کو نہیں، کسی ابدال کو نہیں، کسی پیغمبر کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، کسی جن کو نہیں، رب کو آواز دینے لگے۔ اے شہنشاہ، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے
تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے. اللہ پہلے تو تیرا زکریا صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں. تو موسموں کا محتاج نہیں ہے. میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے. اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیوں میں گوندہ ختم ہو چکا ہے، لیکن تو موسموں کا محتاج نہیں ہے. بے موسمہ مجھے بیٹا دے دے. قرآن کہتا ہے فرشتے وہیں بیٹے کی بشارت لے کر آ گئے. زکریا تو نے اتنے سالوں میں اللہ کا در اللہ کو آواز دیتے رہے، جاؤ پھر. اور تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو بھی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے. اس اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے. اور بیری کا بیر بیٹا نہیں دیتا، کسی درگاہ کا نمک بیٹا نہیں دیتا، کبوتروں کے دانے بیٹے نہیں دیتے. للہ ملک السماوات والارض. اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے. جو چاہے پیدا کرتا ہے، چاہے کسی کو بیٹے دے، چاہے کسی کو بیٹیاں دے، چاہے کسی نہ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے ہی ایسے بزرگ، کتنے ہی ایسے پیغمبر گزر چکے جن کو اللہ نے میرے بلال سے بڑا علم یہ تھا کہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آواز. جس طرح یہ ہمارے نعت خان صاحب کے پیغمبر کے آگے آگے بلال ہوں گے، سواری کی مہار. میرے اللہ نے دنیا میں بیٹا نہیں دیا، اور جن کے پاس تو بیٹا لینے کے لیے جاتا ہے تول دے میرے بلال کے ساتھ. مجھے میرے رب کی قسم ہے، صحابہ کے بعد آنے والے سارے نیک لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، مقابلے میں میرے بلال کو رکھ دو. مجھے میرے رب کی قسم ہے میرے بلال کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جن کو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا او میرے بلال بما سبقتنی فی الجنہ ما دخلت الجنہ قط الا سمعت خشخش نعلیک فی الجنہ. بلال مجھے اللہ نے جنت کئی دفعہ دکھائی ہے، میں جتنی دفعہ بھی جنت میں گیا ہوں، جب بھی چلتا ہوں تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں جنت میں سنتا ہوں. ان کے پاس بیٹا ان کا اپنا نہیں تھا صاحب. اولاد دینا بندوں کا کام نہیں، ولیوں کا کام نہیں، صحابیوں کا کام نہیں، پیغمبروں کا کام نہیں ہے. اولاد دینا نہ دینا رب کا کام ہے. میرے حبیب علیہ السلام کا آخری بیٹا، چوتھا بیٹا ابراہیم، آپ کی گود میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. آپ کا ایک غلام آگے بڑھا، آپ تو صبر کی تلقین کرتے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں ایک باپ ہوں، باپ کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، یہ میرا بیٹا میری گود میں، اس کا سانس رک رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا ننھا بیٹا ابراہیم دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو غسل اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، رو رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، پھر بھی آنسو نہیں تھم رہے. روتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. ابراہیم تیری جدائی کا غم بڑا ہے، دل غم زدہ ہے، آنسو تھم نہیں رہے، لیکن ابراہیم تیرے باپ کی زبان سے الفاظ وہی نکلیں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. میں اپنے رب کے شکوے نہیں کر سکتا، وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، وہ دے کے واپس لے لے. صاحب کوئی اللہ سے واپس نہیں لے سکتا. میں قرآن و حدیث کی میرے حبیب کی سیرت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو گپوں کی طرف جاتا ہے. یہ سارے افسانے ہیں، گپیں کڑی ہوئی اللہ کی قسم. بڑھیا ایک روتی ہوئی آئی، پیر صاحب بھاگے ہوئے، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا
اسرائیل مالک الموت آیا میرے بیٹے کو مار کے چلا گیا اور تو اپنے کمرے میں بیٹھا. پیر صاحب کو ترس آیا, انہوں نے ہاتھ اونچا کیا, اسرائیل ابھی راستے میں ہی تھا, روحوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی, ساری تھیلی چھین کے چھٹا لگایا. اس دن جتنے مرے تھے سارے زندہ ہو گئے. صاحب میرے حبیب وہ کام نہیں کر سکے, تو کس طرف جا رہا ہے؟ میرے حبیب اپنی بیوی سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے ساری زندگی روتے رہے. امی عائشہ نے ایک دفعہ کہا, اللہ کے حبیب خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت نہیں آئی, آپ جب یاد کرتے ہیں خدیجہ کو یاد کرتے. آپ نے فرمایا, عائش انہا کانت و کانت عائشہ, خدیجہ خدیجہ ہی تھی. آپ روتے رہے, آپ ان کو زندہ نہیں کر سکے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ کے چچا جان جب شہید ہوئے سیدنا حمزہ, آپ کے نے ان کے جسم پاک کے پاس آپ کھڑے رو رہے ہیں. کیسے شہید ہوئے؟ ان کی آنکھیں نکالی گئی, ان کے کان کاٹے گئے, ان کا ناک کاٹا گیا, ان کے ہونٹ کاٹے گئے, سینہ چاک کر کے کلیجے کو نکالا گیا, اور آپ زار و کتار اتنا رو رہے ہیں. کہتے ہیں اتنا روتے ہوئے میں نے زندگی میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا. صاحب اللہ کے فیصلوں پہ ساری دنیا بے بس ہے, ولی بے بس ہے, پیغمبر بے بس ہے. اس لیے اللہ کا شریک کسی کو مت کیجئے. ایک آج کل مصیبت جیل کی بڑی ہے, کسی کا بھائی جیل میں, کسی کا باپ جیل میں, کسی کا بیٹا جیل میں. اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم, اور تو قرآن پڑھ, جیل کے قیدیوں اور قیدیوں کو جا کے پیغام سنا دو. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارا تذکرہ بھی ہم نے قرآن میں کر دیا ہے. تمہاری کوئی نیا تھانہ کچہری جیل نہیں ہے. آؤ, اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کو جیل دی. یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بڑا سمجھایا, بڑا واعظ کیا, ایک بھی نہ مانا. یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے, غصے میں آ گئے, اپنی قوم سے ناراض ہو کے اتنا غصہ کر گئے کہ اللہ سے اجازت لینا بھول ہی گئے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا, ہر پیغمبر اللہ کی مرضی, اللہ کی اجازت لے کر اپنا کام کرتا ہے. لیکن یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے نکل پڑے, اجازت لینا بھول گئے. آگے دریا آ گیا, دریا کے کنارے کشتی ہے, کشتی سواریوں سے بھری ہوئی ہے. یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, ملا نے چلانا شروع کیا. رب کا قرآن ہے, جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی, کشتی ہچکولے کھانے لگی, کشتی ڈولے کھانے لگی. سواریاں کہنے لگی, او ملا تیری کشتی کو کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ملا چلا اٹھا, کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی ہے, آسمان والے کو آواز دیتے ہیں, وہ نجات دیتا ہے. سب رب کو آواز دو, سارے آسمان والے کو آواز دے رہے. ہچکولے بڑھنے لگے, ان کو موت نظر آنے لگی. ملا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا لوگو پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی, آسمان والے کو آواز دیتے تھے, وہ نجات دے دیتا تھا. لگتا ہے آج میری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو اللہ پار نہیں کرنا چاہتا. وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے, وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے. کوئی بھی نہ اٹھا, جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. جب کوئی بھی نہ اٹھا, اللہ کا قرآن کہتا ہے, سورۃ صافات ہے, یاسین سے اگلی سورت ہے, اس کا آخری رکوع ہے, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. جب انہوں نے صاحب قرآ ڈالا, حضرت جی قرآ یونس علیہ السلام کا نکل آیا. یونس علیہ السلام کا عام بزرگ نہیں, کوئی عام ولی نہیں. اللہ کہتا ہے ان یونس لمن المرسلین, یونس میرے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھا. سلام علی المرسلین, جن کو اللہ سلام کرتا ہے ان پیغمبروں میں سے ہیں. لیکن کشتی میں اللہ نے پکڑ لیا ہے. جب اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے, کوئی پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا. تو کس کو سمجھتا ہے فلاں نے ڈوب دی, فلاں نے تار دی, سب افسانے ہیں. جب اللہ پار نہ کرنا چاہے, کوئی پیغمبر بھی زندہ ہو کے آ جائے, وہ اپنی کشتی بھی کنارے نہیں لگا سکتا.
जब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, लोग खड़े हो गए, धक्के देने लगे और चल यहाँ से, तू तो हमें भी ले डूबा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाई, सीधे अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है, इसको अपने पेट में महफूज कर ले। यूनुस अलैहिस्सलाम गए सीधा मछली के पेट में। देख, पैगंबर को कैद मिली, जेल मिली मछली के पेट की। इस बेबसी के आलम में यूनुस अलैहिस्सलाम ने गैबी मदद के लिए किसको आवाज दी? इसमें कौन से इख्तलाफ वाली बात है, कौन से झगड़े वाली बात है? बुला मुझे कायनात की किसी अदालत में, अल्लाह की कसम कोई फिरके की बात नहीं, ये इत्तिफाक और इत्तिहाद की दावत है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आवाज दी तो किसको दी? न बाप को, न दादा को, न किसी पैगंबर को, न वली को, न कुतुब को, न अब्दाल को, न किसी फरिश्ते को। तेरे घर में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे दफ्तर में स्टिकर लगा हुआ है, तेरे एक एक गाड़ी में स्टिकर देख, अल्लाह ने जगह जगह स्टिकर लगवा दिए हैं। कोई क़यामत के दिन ये न कह सके मुझे किसी ने समझाया नहीं था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने रोते हुए बेबसी के आलम में आवाज दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और बड़े वली गुजर चुके हैं, बड़े पैगंबर गुजर चुके हैं, बड़े बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा इब्राहिम जैसे खलील गुजर चुके हैं, किसी को आवाज नहीं दी। साहेब, उनको सबके नाम आते थे, सबका पता था, लेकिन वो जानते थे बेबसी के आलम में गैबी मदद के लिए रब को आवाज देते। हर पैगंबर की ये दावत है। आखिर में मैं भूल ना जाऊं, मेरे महबूब पैगंबर की भी यही तालीम है। साहेब, गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो रब को आवाज दे। मेरे हबीब से बढ़ के कोई कायनात में नहीं, जिनकी शान ये है, मुकाम ये है। मेरे हबीब फरमाते हैं, मैंने दो फरिश्तों को देखा है, एक ने तराजू पकड़ा हुआ है, तराजू के एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में 10 आदमी, मेरा वजन भारी रहा, फिर 100 के मुकाबले में, फिर 1000 के मुकाबले में तोला गया, मेरा वजन फिर भी भारी रहा। दूसरा फरिश्ता बोल उठा, अरे इनको कब तक तोलोगे? इनके मुकाबले में सारे अंबिया औलिया भी तोल दो, इनका वजन फिर भी भारी रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे साएदार दरख्त के नीचे तलवार लटका के सो रहे हैं। दुश्मन ने देखा अकेले हैं, उसने आपकी तलवार को उतार लिया। हदीस की हर किताब में, साहब गुस्सा न कर, तेरे स्कूल की उर्दू की किताबों में भी लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन ने आपकी तलवार को उतारा। तलवार की नोक से आपको बेदार करता है और क्या कहता है? मैं यमनऊ का मिन्नी, बुला, इस तलवार के वार से आपको कौन बचाएगा? मेरे हबीब के हाथ खाली हैं, दुश्मन को पैगंबर हूं। साहब, ये बच्चों वाली बातें छोड़, कुरान और हदीस में इल्म की दुनिया में सांस ले। मेरे हबीब को उसने तलवार के वार से वो डरा दिया, धमका दिया। आपके हाथ खाली हैं, आपको गैबी मदद की जरूरत पेश आई। उसने कहा कौन बचाएगा? तो आपने कहा अल्लाह, अल्लाह, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अल्लाह का नाम लेना ही था। दुश्मन के जिस्म पे कब कभी तारी हो गई, तलवार जमीन पे जा गिरी। मेरे हबीब ने तलवार को उठारा, कहा तुम बताओ तुझे कौन बचाएगा? रोता हुआ कहता है, करीम बाप के करीम बेटे हो, आपसे करम की अपील है, कुर्बान जाए। अल्लाह ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मेरा पैगंबर सिर्फ अपनों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए भी रहमत बन के आया है। जिसने मेरे हबीब पे कातिलाना हमला किया, मेरे महबूब पैगंबर ने उसको भी माफ कर दिया। मेरे हबीब की साहिब यही तालीम है। आखिरी बात और बात ख़त्म। सैयदा फातिमा मेरे महबूब के पास आई, जनाब अली पाक मेरे महबूब के पास आए, आपके पास गुलाम आए हैं, लौंडिये आई हैं, एक गुलाम या एक लौंडी दे दीजिए। सैयदा फातिमा रो रही हैं, आका, चक्की चला चला के हाथों में छाले पड़ गए। सैयदना अली पाक कहते हैं, पानी निकाल निकाल के सीनों में दर्द शुरू हो गया है। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने गुलाम लौंडी नहीं दिया। आपने क्या सिखाया है? हदीस की हर किताब में अपने मौलाना साहब से पूछ, एक भी बात मैंने वो नहीं की जो तेरा मौलवी ना मानता हो। मैं इत्तिफाक और इत्तिहाद की दावत लेकर आया हूं। मेरे महबूब पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा को ये नहीं कहा, बेटा
بستر پہ آؤ 33 دفعہ یا نبی مدد کہہ لیا کرو، 33 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو، 33 دفعہ یا محمد مدد کہہ دیا کرو۔ یہ بھی نہیں کہا 34 دفعہ یا علی مدد، نہیں، آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ، علی جب بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اللہ تو پاک ہے، ہم تھک جاتے ہیں، تو نہیں تھکتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیفوں سے پاک ہے۔ 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تمہاری ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ صاحب آپ نے اپنی امت کو بھی اللہ کا دروازہ سکھایا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہر ایم پی اے کا دروازہ نظر آتا ہے، ہر ایم این اے کا دروازہ نظر آتا ہے، ہر فوجی افسر کا دروازہ نظر آ جاتا ہے، ہر ایک کی طرف ہم جاتے ہیں، مشکلات میں ہمیں اللہ کا در نظر نہیں آتا۔ اس لیے حضرت جی یہ سبق سیکھ جائیے، مشکل وقت کے اندر غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دینا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ